وَأَمَّا فَضْلُهُ فَكَثِيرٌ شَهِيرٌ، اس کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ باقی ساتھی کتنے سائیں چلن پھرن گئے؟ ساجد حقانی صاحب کو پوچھ سائیں، زید صاحب کو تخصص والے کتنے؟ اچھا جی، تو وَمِنْهُ مَا فِي الْخُلَاصَةِ، ان فضائل میں سے ایک وہ فضیلت ہے جو کہ خلاصۃ الفتاوی میں ہے، اور اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ النظر فی کتب اصحابنا من غیر سماع، ایک تو یہ ہے کہ یعنی سامنے فقہ حنفی کی کتاب ہو اور سبق ہو رہا ہو، یعنی نگاہ کتاب پر ہو اور کانوں میں آواز آ رہی ہو، یہ تو اونچا مقام ہے۔ اگر صرف نگاہ کتاب پر ہو اگرچہ آواز نہ بھی آ رہی ہو تو اس کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ افضل من قیام اللیل، یہ قیام لیل سے افضل ہے، یعنی محض فقہ کا مطالعہ قیام لیل سے افضل ہے۔ وَتَعَلُّمُ الْفِقْهِ أَفْضَلُ مِنْ تَعَلُّمِ بَاقِي الْقُرْآنِ، تو قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں احکام کی اور کچھ دیگر ہیں، تو احکام کے علاوہ جو آیات ہیں ان کے تعلم کے مقابلے میں فقہ کا تعلم افضل ہے۔ وَجَمِيعُ الْفِقْهِ لَا بُدَّ مِنْهُ، اور فقہ ساری کی ساری اہم ہے، یعنی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب نیچے مطلب جو ہے وہ تعلم الفقہ افضل من قیام اللیل و تعلم باقی القرآن، کہ فقہ پڑھنا قیام لیل سے بھی افضل ہے اور جو بقیہ قرآن مجید ہے اس کے تعلم سے بھی افضل ہے، خود قرآن سے نہیں، اس کے تعلم سے افضل ہے۔ اچھا جی، تو امام شامی کہتے ہیں افضل من قیام اللیل اے بالصلاۃ و نحوہا، تو کہتے ہیں کہ ایک تو یعنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو اعمال صالحہ کر رہا ہے رات کے وقت، تو وہ خود قیام اللیل ہے، یعنی کوئی بندہ پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، لکھ رہا ہے، یعنی دینی امور، یہ سب قیام اللیل ہی کہلاتے ہیں۔ تو پھر کیا چیز کی افضلیت الشیء من نفسہ ہی یا علی نفسہ ہی، اس کا قول کیا جا رہا ہے، تو اس واسطے انہوں نے اے بالصلاۃ کی قید لگائی کہ قیام اللیل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بذریعہ نماز قیام اللیل، ایک ہے بذریعہ درس و تدریس قیام اللیل۔ تو یہ جو بذریعہ درس و تدریس یا فقہ کے مطالعہ کے ذریعے، یہاں جو بحث خاص طور فقہ کی کتابوں کے مطالعہ کے ذریعے جو قیام اللیل ہے، یہ قیام اللیل اس قیام اللیل سے افضل ہے جو نفلی نماز کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، فرائض کی بات نہیں۔ اس واسطے انہوں نے کہا اے بالصلاۃ و نحوہا، نماز اور اس کی مثل کے ساتھ قیام اللیل جو ہے اس سے افضل ہے فقہ کے مطالعہ کے لحاظ سے قیام اللیل، وَإِلَّا، ورنہ فَهُوَ مِن قیام اللیل، ورنہ فقہ کا مطالعہ خود قیام اللیل ہے۔ تو اس واسطے ادھر یہ قید لگائی
کہ جو اس پر افضلیت بیان کی جا رہی ہے تو وہ ہے کہ جو قیام اللیل بذری یا صلاۃ ہو، اس پر فضیلت رکھتا ہے وہ قیام اللیل جو بذری یا صلاۃ نہیں بلکہ بذری یا فقہ کے مطالعہ کے ہے۔ وَإِنَّمَا كَانَ أَفْضَلَ لِأَنَّهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَایَةِ۔ اچھا جی، افضل کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جو نفل والا قیام اللیل ہے وہ تو نفل ہے، اور یہ جو فقہ والا ہے یعنی فقہ کی کتابوں کے مطالعہ کے ذریعے، یہ درس و تدریس کے ذریعے، فقہ کی درس و تدریس کے ذریعے، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت میں یہ فرض عین ہوتا ہے اور دوسری صورت میں فرض کفایہ ہوتا ہے، اور فرض عین اور فرض کفایہ دونوں نفل پر فضیلت رکھتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر پھر یہ بذریہ فقہ جو قیام اللیل ہے یہ دوسرے قیام اللیل پر فضیلت رکھتا ہے، چونکہ دوسرا نفلی ہے اور یہ یا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے۔ اب یہ ہے کہ فرض کفایہ کس طرح ہے اور فرض عین کس طرح ہے؟ لِأَنَّهُ مِن فُرُوضِ الْكِفَایَةِ إِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى مَا يَحْتَاجُ۔ جتنی فقہ کی بندے کو ضرورت ہے اتنی فقہ سے اگر وہ زائد ہے تو پھر جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، اور اگر جتنی فقہ کی اس کو ضرورت ہے وہی پڑھ رہا ہے رات کو تو پھر فرض عین ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ مثلا جو بندہ بالغ ہو چکا ہے تو اس پر نماز کے مسائل کو جاننا یوں فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، یعنی فرض عین ہے۔ ایک بندے کا 70 مربع میل کے اندر ایک بندے کا پوری فقہ کا سپیشلسٹ ہونا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر ایک ہوا تو باقی کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس کا شعبہ ہے اس کی فقہ فرض عین ہے، اور جو اس کے فرائض ہیں مثلا مالدار ہے تو زکوٰۃ کے مسائل کو جاننا اس پر یوں فرض ہے جیسے زکوٰۃ فرض ہے، روزہ جیسے فرض ہے روزے کے مسائل جاننا بھی فرض ہے، یعنی یہ سارے فرض عین ہیں۔ پورے دین کی فقہ معاملات میں وہ فرض کفایہ ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے فضیلت بیان کی، یعنی ویسے تو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ قیام اللیل کے مقابلے میں یہ مطالعہ فقہ کی کتابوں کا یہ فضیلت رکھے، لیکن انہوں نے دلیل دے کر بتایا کہ وہ قیام اللیل نفل ہے، اور یہ جو مطالعہ ہے اس کی دو صورتیں ہیں، یا ضرورت کے مطابق کر رہا ہے جتنی اس کو خود اپنی حاجت ہے اپنے شعبے کے لحاظ سے یا اپنے فرائض کے لحاظ سے، یا پھر اس سے زائد کر رہا ہے تو فرض کفایہ میں ہے، اور اس حاجت کے مطابق کر رہا ہے تو پھر فرض عین ہے۔ تو فرض کفایہ بھی افضل ہے نفل سے، اور فرض عین بھی نفل سے افضل ہے، تو اس بنیاد پر اس کو ترجیح دی گئی ہے۔ باقی مسئلہ جو ہے وہ کہ فقہ کو پڑھنا قرآن مجید کی تعلیم سے، قرآن مجید کے کچھ حصے کی تعلیم پر اس کو جو فضیلت دی گئی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں بزازیہ میں ہے کہ ایک بندے نے تعلم بعض القرآن، قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ لیا، کچھ سے مراد ہے یہاں احکام کی آیات، یعنی جن کا فقہ کے ساتھ تعلق ہے۔ وَوَرَدَ فَرَاغًا، اب اس کے پاس ٹائم ہے، اس ٹائم کو کہاں خرچ کرے؟ تو کہتے ہیں فَالْأَفْضَلُ الْاشْتِغَالُ بِالْفِقْهِ۔ اب تقابل دو چیزوں میں ہے، ایک ہے حفظ قرآن اور ایک ہے فقہ قرآن کی۔ تو وہ جو فارغ ٹائم ہے احکام کی آیات پڑھ لینے کے بعد وہ ٹائم کہاں لگائے؟ تو کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ وہ فقہ میں لگائے۔ کیوں؟ لأن حفظ القرآن فرض کفایۃ وتعلم ما لا بد من الفقہ فرض عین، کہ حفظ قرآن جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، اور
جس فقہ کے بغیر گزارا نہیں، حلال حرام کے احکام، ان کو پڑھنا فرض عین ہے۔ اب یہاں سوچنے کا مقام ہے نا، یہ جو سکول کی تعلیم یا دیگر کورسز ہیں، کہ کہاں جا کے ان کی گنجائش جواز کی بنتی ہے، جبکہ جو خود ضروریات دین ہیں ان کی تعلیم تو حفظ پر بھی مقدم ہے، اور حفظ قرآن کتنی بڑی شان ہے اور مرتبہ ہے، اور اس کے بعد یہ جو یعنی کچھ تو عصری علوم دین کے لحاظ سے بھی ضروری ہیں، لیکن کچھ صرف فضولیات ہیں، بہت سے شعبے ایسے ہیں۔ تو یعنی مسلمانوں کے لیے ایک وجہ انحطاط اور زوال کی یہ بھی ہے کہ ہزارہا بچے جو ترتیب ہے پڑھائی کی اس سے پھسل کر دوسرے شعبے میں ہیں، یعنی جو ان پر پڑھنا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے اس کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہے، اور جس میں کچھ ایسے علم ہے کہ پڑھنے پتہ نہیں جائز بھی ہے یا نہیں۔ ایک تو ہے نا کہ جائز ہیں، مباح ہیں، نفل ہیں، لیکن کچھ ہیں کہ جن کے جواز بھی مشکوک ہے اور اس میں ساری زندگی گزار رہے ہیں، کچھ وقت پڑھنے میں، کچھ پڑھانے میں آگے، اور ہیں وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ۔ تو یہ بھی ایک وجہ مسلمانوں کے انحطاط اور زوال کی ہے کہ نصاب یا والدین جب بچوں کے لیے منتخب کرتے ہیں کہ یہ کس فیلڈ میں جائیں، یا بچے جب منتخب کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، تو وہاں یہ شرعی ترتیب نہیں دیکھی جاتی کہ کون سا پڑھنا فرض ہے، کون سا فرض عین ہے، کون سا فرض کفایہ ہے، کون سا پڑھنا نفل ہے، مباح ہے، اور کون سا پڑھنا حرام ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا پڑھنا حرام ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی جو قوم کا سرمایہ ہے نسل نو، وہ صحیح طریقے پہ، صحیح مصرف پہ، صحیح جگہ پہ ان کو لگایا نہیں جا رہا، اور دین کے لحاظ سے تو یعنی جس چیز کو یہاں حفظ قرآن پہ مقدم کیا جا رہا ہے، یہ ان کے نزدیک اس کی جگہ کوئی نہیں کہ یہ چیز بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اس واسطے یعنی وہ دنیاوی علم یا پڑھ کے جن کی اگرچہ بعض کی ضرورت بھی ہے، مگر ترتیب میں تو وہ بعد میں ہے، پہلے تو ضرورت یہ ہے کہ حلال حرام کا پتہ ہو، یا بنیادی طور پر اپنے لحاظ سے تو پتہ ہو، چلو اوروں کو رہنمائی نہ کر سکے، اپنے زندگی کے شعبے میں تو اس کو پتہ ہو، یا جو اس پر چیزیں فرض ہیں ان کا تو اسے پتہ ہو۔ تو اس بنیاد پر یعنی جو بیلنس نہیں ہے اس کا بھی بہت بڑا معاشرے کی قباحتوں میں حصہ ہے کہ یعنی شادی کا شوق تو ہے لیکن پتہ نہیں نکاح کے احکام کیا ہیں اور طلاق کے احکام کیا ہیں، اور پھر جب شریعت اپنے ضابطے رکھتی ہے اور یہ اپنی من مانیاں کرتے ہیں، اور جب بگاڑ آ جاتا ہے تو پھر ساری زندگی یا زنا کا، حرام کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور آگے اولادیں بھی اس طرح کی، اور پھر سارا وہ بوجھ تو اجتماعی طور پر معاشرے کے تقدس پہ پڑتا ہے کہ چونکہ شریعت کی روشنی میں سارے امور سرانجام نہیں پا رہے، تو اس کے نتیجے میں آ کر جو ہے وہ اس وقت کے لوگوں کی دعاؤں پہ اثر پڑتا ہے، ان کی نمازوں پہ اثر پڑتا ہے، ان کے تقوی پہ اثر پڑتا ہے۔ معاشرے کے اندر جس وقت ایک ہی تالاب میں سارے موجود ہیں تو گندی مچھلیوں کی وجہ سے باقی جو ہیں پارسا ان پر بھی اثر پڑ جاتا ہے۔ یعنی دین کی سوجھ بوجھ، اور یہاں سے اب پتہ چلتا ہے کہ اصل اب آج کے حالات میں بھی یعنی کچھ لوگوں کو حفظ قرآن کا تو شوق ہے، مگر اس کے بعد جو علوم قرآن ہے اس سے ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ شہری یا کئی بندوں کہ بچہ حافظ بننے کے بعد عالم نہ بنے، پھر جو ہے وہ مسائل پیدا ہوں گے۔
یعنی حفظ تک اگرچہ وہ شوق اپنی جگہ اچھا ہے، یعنی وہ شوق بھی بہت تھوڑے لوگوں کو ہے، بہت سا تو وہ شوق بھی نہیں ہے، لیکن اس شوق سے بڑا شوق آگے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کیا ہے، ہمارے زندگی کے مسائل قرآن سے حل کیسے ہوتے ہیں، ہم نے قرآن کی روشنی میں زندگی کیسے بسر کرنی ہے، یہ ہمارے بچوں کو پتہ ہو، اور یہ ہمیں پتہ ہو، یا ہمارے بچے قوم کی رہنمائی کر سکیں، ایسے منصب پہ فائز ہو جائیں، تو وہ صرف حفظ سے تو فائز نہیں ہو سکتے۔ اب حفظ سے اگلا مرحلہ چونکہ اصل شیطان سے لڑائی کا مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پڑ گئے تو پھر اب شیطان کی منتوں پہ پانی پھر جائے گا، پہلے سے اتنا نہیں پھرے گا جتنا آگے جو پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ بھی اسے صحیح آتا ہو، اس کا مطلب بھی صحیح آتا ہو، اس سے وہ مسئلے کا حل بھی صحیح کر سکتا ہو، وہ فتویٰ لکھ سکتا ہو، اس کی ایسی صلاحیت ہو کہ کرنٹ ایشوز پر فوراً قرآن و سنت سے وہ مسئلہ حاصل کر سکتا ہو۔ اب شیطان کے لیے زیادہ خطرہ ہے، تو اس واسطے حفظ کے لیے وہ رکاوٹ نہیں جو اگلے مرحلے کے لیے پھر رکاوٹ ہے، کہ یہاں سے پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادھر نہ ڈالو، یہ آگے بڑا فتنہ ہے اور آگے لڑائیاں ہیں اور جھگڑے ہیں، اور کچھ حفظ تک بھی جو ہے وہ بڑے جو ہیں یہ ہے کہ ان کو پینٹ شرٹ پہن کے یہ کالج چلا جائے، اسکول چلا جائے، حفظ نہ کرے، تو یہ تدریجاً شیطان کا حملہ ہے۔ تو جو یہاں لکھا ہوا معاشرہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، یعنی احکام کی آیات کے علاوہ قرآن کا جو حفظ ہے یہ شیطان پر اتنا بھاری نہیں جتنا دین کی فقاہت بھاری ہے۔ جس طرح کہ من الف عابد جو ہے وہ ایک فقیہ بھاری ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، تو وہ الف عابد جو ہے وہ چونکہ اپنی ذات تک ہے، اور یہ فقیہ جو ہے یہ اگر چراغ جلا لے، فقیہ بن جائے تو ہزاروں کو روشنی ملے گی، لاکھوں کو ملے گی، یعنی وہاں ایک عابد خود بچ کے بیٹھا ہوا ہے شیطان سے، اور یہ خود بھی بچے گا، لاکھوں کو بھی بچائے گا، تو اس لیے شیطان پر یہ زیادہ خطرناک مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے یہ لکھا کہ حفظ القرآن فرض کفایت وتعلم ما لا بد من الفقہ فرض عین، کہ جس فقہ کے بغیر چارہ ہی نہیں وہ فرض عین ہے، اور وہ فقہ محض حفظ سے نہیں آتی، اگرچہ حفظ کی اپنی برکت ہے کہ آیات پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے، برکت آتی ہے، گناہ جھڑتے ہیں، بندہ پرنور ہوتا ہے، لیکن کرنا کیا ہے اب؟ تو صرف آیت پڑھ لینے سے زبانی یا دیکھ کر پتہ نہیں چلتا، جب تک کہ فقاہت حاصل نہ ہو، تو اس سے فقاہت کا حصول یہ ایک بڑا کام ہے کہ جو موقع ہے اس کو صحیح قرآن و سنت کے مطابق چلایا جائے۔ اچھا جی، قال فی الخزانہ وجمیع الفقہ لا بد منہ، ساری فقہ کی ضرورت ہے۔ مناقب میں ہے آپ ادھر بیٹھ، اچھا جی، وجمیع الفقہ لا بد منہ قال فی المناقب عامل محمد بن الحسن 200,000 مسئلہ فی الحلال والحرام لا بد للناس من حفظها۔ امام محمد بن حسن شیبانی نے، محمد بن حسن جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کتنے مسائل اخذ کیے؟ ایک ہوتا ہے 100,000 لاکھ، اور یہ 200,000 2 لاکھ، ایک ہے نا صرف الف، ایک ہے 100,000،
یعنی 100,000 وہ کتنا ہوتا ہے؟ لاکھ. اور یہ 200,000 2,00,000. حلال حرام کے اندر 2,00,000 مسائل لکھے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے. حلال حرام میں 2,00,000 مسائل لکھے. لا بد للناس من حفظها کہ جن کو یاد کیے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. 2,00,000 مسائل، یہ کوئی چھوٹی خدمت نہیں اسلام کی. یعنی 2,00,000 مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں لکھے حلال حرام کے لحاظ سے. اتنی بڑی رہنمائی کی امت کی. اور یہ ابھی امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد کا کام ہے. 2,00,000 مسائل. اب یہود نصارہ پر جو اس امت کی فضیلت ہے اور جس کی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک بڑی چیز فقہ ہے. پہلی امتوں میں فقہ نہیں ہوتی تھی. جیورسپریڈنس اس امت کی شان ہے، کیونکہ فقہ بنانے کے لیے جن سے فقہ بنائی جاتی ہے پہلے ان کی حفاظت ضروری ہے. اور جنہوں نے آیتوں کے سودے کر دیے وہ فقہ کہاں سے بنائے؟ تو یہود و نصارہ نے تو جن چیزوں سے فقہ اخذ کرنی تھی وہ چیزیں ہی نہیں رہنے دی سلامت. یعنی انہوں نے اپنی کتابوں کی آیات فروخت کر دیں تو اب فقہ کہاں سے آئے؟ یہ اس امت کی شان ہے کہ قرآن بھی محفوظ کیا، کتاب محفوظ کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خطاب بھی محفوظ کیا، اور پھر اس سے آگے پھر فقہ کا سلسلہ شروع ہوا. تو یہ اس امت کے امتیازات میں سے ہے. فقہ اس امت کے امتیازات میں سے ہے کہ جو ڈائریکٹ احکام آئے تھے ایک مسئلہ ایک آیت میں کہ وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، پہلے تو اس ایک پر بھی پابندی نہیں کر سکے. انہوں نے جو ڈائریکٹ آیات یا حدیث میں بیان ہوئی تھی اس سے آگے ایک بندے نے 2,00,000 اور اخذ کیے. یعنی اخذ کرنا کتنا بڑا کام ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا. اس واسطے یہ امتوں کی سردار امت ہے کہ اس نے کام سرداروں والے کیے ہیں کہ پہلے جو ہے اپنی کتاب بھی نہیں بچا سکے، انبیاء علیہ السلام کے خطاب نہیں بچا سکے، اس نے وہ چیزیں محفوظ کر کے آگے ان سے پھر ایک اگلی چیز تیار کی ہے ان کی روشنی میں، جس کو فقہ کہا جاتا ہے، جس کا وجود نہ یہود کے ہاں ہے، نہ نصارہ کے ہاں ہے، نہ اور کہیں ہے. اس امت کے پاس فقہ ہے، اور وہ یہ کہ قرآن و سنت میں شخصی طور پر، جزوی طور پر تو ایک چیز کا ذکر ہے، 2 کا ذکر ہے، 10 کا ذکر ہے، ایک آیت ایک چیز کے بارے میں، دوسری کے بارے میں. اب باقی قیامت تک کے جو مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں؟ تو ان کی روشنی میں ان فقہاء نے وہ چیزیں حلال حرام کی حل کر کے دکھائیں. تو یہ وہ اس امت کا کام ہے جس کی وجہ سے یہ پہلی امتوں سے ممتاز ہے. اچھا جی، تو یہ حوالہ ذہن میں رکھیں کہ امام محمد بن حسن شیبانی نے 2,00,000 مسائل اخذ کیے قرآن و سنت سے. 2,00,000 مسائل یعنی جو پہلے معلوم نہیں تھے معلوم کیے، ان کا حکم کہ حلال ہے یا حرام ہے پہلے معلوم نہیں تھا، جو کہ جہاں پہلے آئے تو حدیث ہو وہاں تو اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ 2,00,000 مسائل پہلے معلوم نہیں تھے، انہوں نے اجتہاد سے انہیں معلوم کیا اور معلوم کر کے کتابوں کے اندر وہ لکھے. اور بڑا کام تو وہ اخذ کرنا تھا، اب آگے ان کو پڑھنا پڑھانا یہ تو ایک چھوٹا کام ہے. اچھا جی، تو وظاہر و قولی جمیع الفقہ لا بد منہ، اس کا جو ظاہری معنی ہے وہ یہ ہے کہ کل فقہ ہی فرض عین ہے، لیکن المراد انہ لا بد منہ لمجموع الناس، مراد ان کی یہ ہے کہ مجموعی لوگوں کے لحاظ سے کل فقہ فرض ہے، مجموعی لوگوں کے لحاظ سے.
مجموعی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ تاجر ہے، ایک بندہ کسان ہے، ایک بندہ جو ہے وہ آرڈر پہ چیزیں تیار کرتا ہے، تو فقہ کا ایک باب ان کے لیے ہے جو آرڈر پہ چیزیں تیار کرتے ہیں، ایک جو ہے ان کے لیے ہے جو زراعت کرتے ہیں، ایک ان کے لیے جو امامت کرتے ہیں، ایک ان کے لیے جو سیاست کرتے ہیں. تو پھر تقسیم کریں معاشرے پر تو پھر ساری فقہی فرض عین ہے. یعنی اگرچہ ایک بندے کے لحاظ سے تو ساری فرض عین نہیں ہے، سپیشلسٹ تیار ہو وہ فرض کفایہ ہے. 70 مربع میل کے اندر ایک بندہ، اگر ایک بھی سپیشلسٹ نہیں ہے تو پھر سارے گناہگار ہیں ترک فرض کے. ایک بھی ہے تو پھر سب کا فرض اس نے ادا کر دیا. لیکن فرض عین وہ عاقل بالغ پر جو فرائض ہیں ان کے لحاظ سے فرض عین ہے، یا جو اس کا جو شعبہ ہے جو وہ زندگی جس میں بسر کرتا ہے اس کا فرض عین ہے، باقی فرض عین نہیں ہے. لیکن جب معاشرے کے اندر جتنے بندے ہیں ان کے ہر ایک کو دیکھا جائے تو کچھ علم کسی کے لحاظ سے فرض عین ہے، کچھ کسی کے لحاظ سے، کچھ کسی کے لحاظ سے، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا ساری فقہی فرض عین ہے، چونکہ ساری جن پر فرض ہے وہ سارے معاشرے میں موجود ہیں اور مجموعی طور پر ان پر فرض عین کا حکم لگایا جا رہا ہے. فلا یکون فرض عین علی کل واحد، ہر بندے پر ساری فقہ فرض عین نہیں ہے. وانما یفترض عینا علی کل واحد تعلم ما یحتاجہ، ہر بندے پر وہ فرض عین ہے جس کا وہ محتاج ہے. لأن تعلم الرجل مسائل الحیض وتعلم الفقیر مسائل الزکاة والحج ونحو ذلك فرض کفایۃ، بندے کے اوپر حیض کے مسائل جاننا تو یہ فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے، کیونکہ وہ محل حیض نہیں. اور فقیر جس کے پاس پیسہ نہیں، زکوٰۃ کے مسائل جو اس پر فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے. وَإِذَا قَامَ بِالْبَعْضِ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ، اور فرض کفایہ میں یہ ہے کہ جب بعض بندے اس کے ساتھ مل جائیں تو باقی سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے. بعض بندے وہ کام کر لیں تو باقی سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے. وَمِثْلُ حِفْظُ مَا زَادَ عَلَى مَا يَكْفِي لِلصَّلَاةِ، ایسے ہی نماز کے علاوہ باقی قرآن کا حفظ کرنا ہے. یعنی وہ جو نماز میں پڑھنا وہ تو فرض عین ہے اور باقی جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، یا پھر مزید جو احکام کے علاوہ ہے وہ نفل کے زمرے میں ہے. لأن ما عدا الفقہ وسیلۃ الیہ فلا ينبغي ان يصرف عمره في غیر الاہم. لأن ما عدا الفقہ، اس واسطے، اچھا اس سے پہلے ہے بھی کہ نام قد یقال تعلم باقی الفقہ افضل من تعلم باقی القرآن لکثرت حاجت العامات الیہ فی عباداتہم و معاملاتہم، کہ باقی فقہ کو پڑھنا باقی قرآن کے تعلم سے افضل ہے کیونکہ اس فقہ کی ضرورت زیادہ ہے. لکثرت حاجت العامات الیہ، لوگوں کو اس کی طرف حاجت ہے عبادات میں، معاملات میں. اور وقلت الفقہاء بالنسبۃ الی الحافظات، حافظ تو گلی گلی مل جائے گا، فقیہ کہیں مشکل ہی ملے گا. تو اس واسطے جو چیز ضروری بڑی ہے کہ ہر گلی میں فقیہ بیٹھا ہو، تو کہ ہر گلی میں لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے، تو یہ گلی تو کیا شہر میں بھی ملنا مشکل ہے یا ملک میں، اور حافظ جو ہے اس کے مقابلے میں مل جانا آسان، اگرچہ اب وہ بھی منظریں پکانا مشکل ہو گیا ہے. یعنی وہ تدریجاً بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہ حافظ بن جانا کوئی بڑا آسان ہے یا حافظ بن کے رہنا کوئی بڑا آسان ہے، وہ بھی آج کے زمانے کے لحاظ سے تو بڑا مشکل ہے. لیکن پھر بھی حافظ مل جائے گا جس نے حفظ تو کر لیا، آگے پھر پڑھ نہیں سکا یا پڑھا ہے مگر فقیہ بن نہیں سکا. تو اس واسطے انہوں نے کہا کہ یہ قول کیا گیا
کہ فقیہ بناؤ، فقیہ کی بڑی ضرورت ہے کہ حلال حرام کے سارے مسائل جو ہیں وہ اس پر موقوف ہیں۔ اچھا جی، اب اوپر دیکھو، وفی الملتقط وغیرہ ام محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مروی ہے، لا ينبغي للرجل ان يعرف بالشعر ان يعرف بالشعر والنحو ان يعرف بالشعر والنحو ان يعرف، بندے کا تعارف شعر کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، ان يعرف کہ پہچانا جائے شعر اور نحو کی بنیاد پر۔ اگرچہ یہ جن چیزوں کا اب نام لے رہے ہیں وہ مشکل ہو گئی ہیں، اب نحو کا صحیح آنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے کہ بندہ نحوی ہو، یہ بھی کوئی کام ہے کہ بندہ شاعر ہو۔ اب زوال کا یہ عالم ہے، یہ کہتے ہیں نحو میں بھی کوئی، نحو تو بچوں کا علم ہے، یہ آگے لکھا ہوا ہے لأن آخر امری الی المسألۃ و تعلیم الصبیان، نحو کو بچوں کا علم قرار دے رہے ہیں، یعنی اس زمانے میں پرائمری میں یہ سب کچھ پڑھ لیا جاتا تھا جو اس وقت کا پرائمری تھا، یعنی جب یہ سکولوں والے نصاب نہیں تھے تو نحو تھا، جس طرح ہمارے پاس جو ہے وہ دارابا رازہ کا سلامہ یہ پڑھتے ہیں، یہ نحو کا زمانہ ہے کہ نحو تو بچوں کا علم ہے، تو بندے کے لیے کیا یہ کافی ہے کہ بچوں کے علم میں اس کی مشہوری ہو، کس کو بچوں والا علم بڑا آتا، تو اس کا جو بڑا اعزاز ہے وہ یہ فقہ میں اس کی مشہوری ہو، یعنی فقہ اس کو آتی ہو، این یو عرفہ کے پہچانا جائے شعر کی وجہ سے اور نحو کی وجہ سے، لأن آخر امر ہی، اب امر ہی جو ہے اس میں پہلے ہے شعر، کہ اس کا نتیجہ مسئلہ ہے کہ شاعر لوگوں کی شان میں نظمیں لکھ کے پیسے لیتے ہیں، تو اس میں کمال کیا کمال ہے، وہ تعلیم النسیان ہے، سبیان ہے، اور نحو کے نتیجہ کیا، یہ بچوں کا علم ہے، ولا بالحساب ہے، اور حساب سے بھی بندے کی پہچان نہیں ہونی چاہیے، یہ عطف ہے شعر پر، ان یعرف بالحساب لأن آخر امری الی مساحت الارضین، اس میں یہی ہے کہ زمین کی پیمائش میں وہ کام آئے گا، ولا بالتفسیر، اب مشکل مسئلہ آ گیا ہے کہ یہ پیچھے لا ينبغی ساتھ لگے گا، لا ينبغی للرجل ان یعرف بالتفسیر، کہ بندے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کی پہچان تفسیر سے ہو، لأن آخر امرہ الی التذکیر والقصص، کیونکہ اس میں نتیجہ کیا ہے، تذکیر ہے، تذکیر وہ بھی ایک شعبہ ہے، تبلیغ، قصص، لوگوں کو فکر آخرت کی تقریریں سنانا یا اس طرح کی چیزیں۔ اب پوچھا گیا تم کس پہ راضی ہو، تم کیا بنانا چاہتے ہو، سارے تم نے گول کر دیے ہیں، کہتے ہیں بل یکون علمہ فی الحلال والحرام، بندے کا تعارف اس علم میں ہو جو حلال و حرام کے بارے میں ہے، وما لا بد من الاحکام، اور وہ جو نہایت ضروری ہے احکام کے بارے میں علم، یہ اس میں یعنی بندے کو کمال حاصل کرنا چاہیے، یعنی جواز، فضیلت باقی کا مانتے ہوئے بھی پھر ان میں سے زیادہ افضل، اس لیے اس کو یہ کہا کہ اس کی اللہ کے ہاں امتحان دینا ہے جو قیامت میں، اس میں ضرورت اس کی زیادہ ہے۔ اب بلا تشبیہ و تمثیل، ایک سوسائٹی ہے جس میں کسی جزیرہ کے اندر لوگ رہتے ہیں، اور وہاں ایک جانور انہیں ملا ہے جس کا وہ گوشت پکانا چاہتے ہیں، تو سوسائٹی میں بڑے بڑے اچھے باورچی بھی ہیں، اور
اس طرح اس کے پکانے میں جو لکڑیوں کو کاٹ کے لائے وہ بھی ہیں، آگے جو دیگر شعبہ جات ہیں، پانی لائے، باقی چیزیں وہ سارے ہیں، مگر اس سوسائٹی میں اس جانور کے بارے میں یہ بتانے والا کوئی نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. یعنی اس طرح وہ جزیرہ ہے کہ جہاں حلال و حرام والا جو شعبہ ہے اس کے لحاظ سے کوئی قطعی طور پر نہیں بتا سکتا، سب شک میں ہیں کہ اس کا تو آج تک دیکھے نہیں یہ کہ اب یہ ہے کیا جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے. اب وہ مرچ مسالے ڈال کے پکانے والا اچھا باورچی کس کام کا ہے جب تک کہ اس کا حلت و حرمت والا وصف واضح نہ ہو، اس جانور کا، اس گوشت کا. چونکہ مسلمان تو سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے، اگر مسلمان ہے. اگر لکڑ ہضم پتھر ہضم عام ہے کہ ڈڈو ہوں یا چوہے ہوں جو بھی کھا جائے وہ تو علیحدہ بات ہے. یعنی مسلمان ہے اس بستی میں تو ان کے لیے سب سے سیریس مسئلہ پہلے اس کے بارے میں یہ یقین کر لینا ہے، اطمینان کہ واقعی یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے. اب جو اتھارٹی یہ بیان کرے وہ سب سے بڑی محسن اتھارٹی ہے اور سب سے زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے وہاں پر، چونکہ پکانے کا تو سوچ ہی تب جائے گا جب وہ مسلمان کی خوراک ہو، اور اگر وہ خنزیر جیسا حکم میں ہو تو مسلمان تو دیکھے گا بھی نہیں. تو اب یہ باقی سارے شعبہ جات جن کا تعلق اس کے بعد ہے، پانی لانے والا، لکڑیاں لانے والا، مرچ مسالے لانے والا، پھر پکانے والا، یہ سارے اہم ہیں، مگر تب جب وہ پہلا مسئلہ حل ہو جائے. تو معاشرے میں جو پہلا مسئلہ حل کرے وہ فقیہ ہے، اس کے بعد پھر باقی کی باری آتی ہے، باقی کا موقع ہے. اور یہ بحیثیت مومن کہ مسلمان حلال حرام کے مسئلے میں جو ہے وہ کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتا کہ جیسا بھی ہے بس ہم کھائیں گے، حرام بھی ہے تو کوئی بات نہیں. یعنی یہ مسلمان مثلا آج بھی اس گئے گزرے زمانے میں رشتے کے مسئلے میں بڑے بڑے پاپی، فاسق، فاجر وہ بھی تو اب تک تو قائم ہیں کہ قرآن نے جو رشتے حرام کیے ہیں وہ حرام ہیں، جو حلال کیے ہیں وہ حلال ہیں. یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ شادی کرنی ہے اگرچہ وہ کہے ہمشیرہ سے کر لے، وہ کہے پھوپھی سے کر لے، وہ کہے خالہ سے کر لے. یعنی اب تک یہ حدیں قائم ہیں پوری طرح، اور بڑے سے بڑے گناہگار بندے بھی اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. یہاں آ کے وہ لبرل نہیں بنتے، قرآن سے پوچھتے ہیں اگرچہ اور کئی چیزوں میں لبرل بن چکے ہوں. تو اصل تو تقاضا ہے کہ پورے دین میں یوں ہی ڈٹ کے کام کیا جائے. تو یہ وجہ ہے کہ فقیہ کو مقدم کیا جا رہا ہے کہ باقی سب شعبہ جات کی نوبت تب آئے گی جب حلال حرام والا مسئلہ طے ہوگا، اور حلال حرام والے مسئلے طے کرنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ فقہ ہے، اور اس پر پھر باقی سارے شعبہ جات کا مدار ہے. ولا بالتفسیر اس لیے کہہ دیا، مثلا تفسیر میں یقیناً ان ساری چیزوں کے اندر اب تفسیر خود بہت بڑا فضیلت والا علم ہے، لیکن حلال حرام کے بیان کے مقابلے میں پہلی قوموں کے حالات کی محض تقریر، اگرچہ وہ قرآن سے ہی کر رہا ہو، جبکہ قوم چاہتی یہ بتاؤ کہ یہ سامنے گوشت جو پڑا یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو وہ مدین کے لوگوں کی جی بات بتا رہا ہے. تو اگرچہ اس میں ایک واعظ ہے، نصیحت ہے، فکر آخرت ہے، مگر اس سے یہ پتہ کیسے چلے گا یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اس پر آ کر انہوں نے یہ کہہ دیا ولا بالتفسیر لأن آخر امرہ الی التذکیر بل یکون علمہ فی الحلال والحرام وما لا بد منہ من الاحکام. اب نیچے پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ.
صلی اللہ